الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو چاہے اسے عزت و دولت عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ آسائش، راحت اور مالی استحکام چاہتا ہے۔ یہ خواہش بری نہیں، بلکہ جب نیت حلال کمائی کی ہو اور مقصد دوسروں کی مدد اور خیرات ہو تو یہی دولت عبادت بن جاتی ہے۔ دولت اگر اللہ کی رضا کے لیے کمائی جائے تو وہ برکت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر دولت انسان کو غرور، اسراف یا حرام کی طرف لے جائے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے آج کا وظیفہ صرف مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حلال، بابرکت اور سکون والی دولت کے لیے ہے۔ وہ دولت جو دل میں بھی خوشی ڈالے اور گھر میں بھی رحمت۔ ستارے، دولت کی حقیقت اور قرآن کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ سورۃ القصص۔ ترجمہ: جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنا اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دولت بری چیز نہیں، بلکہ اس کا درست استعمال ہی اصل کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار مومن نادار مومن سے بہتر ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ترمذی شریف۔ یعنی دولت جب حلال ذرائع سے حاصل ہو اور نیکی کے کاموں میں استعمال ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ دولت میں برکت کے اسباب: 1. اللہ پر توکل۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ 2. نماز کی پابندی۔ نماز چھوڑنے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے، اور نماز قائم کرنے سے رزق اور دولت میں وسعت ہوتی ہے۔ 3. صدقہ و خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ مسلم شریف۔ 4. درود شریف کی کثرت۔ درود شریف رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور دل سے پڑھی گئی ایک درود 100 مشکلات دور کر دیتا ہے۔ 5. والدین کے خدمت۔ والدین کی دعا ایسی کنجی ہے جو ہر دروازہ کھول دیتی ہے۔ ان کی خوشی میں ہی دولت اور عزت چھپی ہے۔ 6. شکر گزاری۔ شکر کرنے والے بندوں پر اللہ اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ شکر زبان سے بھی اور دل سے بھی ہونا چاہیے۔ آج کا خاص وظیفہ، دولت میں فراوانی کے لیے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک نہایت ہی بابرکت آیت پر مبنی ہے۔ یہ آیت نہ صرف رزق بلکہ دولت، کاروبار اور خوشحالی کے لیے آزمودہ ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ۔ وقت: عشاء یا فجر کے بعد کا وقت سب سے افضل ہے۔ مدت: روزانہ کم از کم 21 دن بلا ناغہ پڑھیں۔ تیاری: باوضو ہو جائیں، صاف کپڑے پہنیں، ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں۔ نیت کریں، اے اللہ، مجھے حلال دولت، عزت اور برکت عطا فرما۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب 101 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ القصص 24۔ ترجمہ: اے میرے رب، جو بھلائی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہی وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی جب وہ تنگ دستی میں تھے۔ اللہ نے ان کے لیے دروازے ایسے کھول دیے کہ وہ نہ صرف مالدار ہوئے بلکہ انہیں نبوت، عزت اور طاقت بھی عطا ہوئی۔ آیت کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ درود دعا کے لیے حرمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کریں جیسے مانگنے والا اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی بے نیاز ہے، تو ہی سب کا دینے والا ہے۔ ہم تجھ سے حلال دولت، عزت اور برکت مانگتے ہیں۔ اے رب العالمین، ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی نازل فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض آسانی سے ادا کرا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی دولت عطا فرما جو نیکی کے کاموں میں استعمال ہو، جو ہمارے دلوں میں تکبر نہ لائے بلکہ عاجزی پیدا کرے۔ ہمیں محتاجی سے بچا
اور ہمیں عطا کی دولت سے نواز دے۔ اے رب، ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنا، ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا، ہمارے رزق میں وہ برکت ڈال دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ وظیفہ حلال نیت کے ساتھ پڑھیں، کسی پر فخر یا دنیاوی غرور کے لیے نہیں۔ عمل میں تسلسل رکھیں، درمیان میں وقفہ نہ ہو۔ نماز اور صدقہ کو کبھی مت چھوڑیں، یہ عمل کی روح ہیں۔ اپنی دعا میں والدین، اہل خانہ اور امت مسلمہ کو شامل کریں۔ دولت حاصل ہو تو شکر کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت صرف پیسوں کا نام ہے، حالانکہ اصل دولت وہ ہے جو دل میں سکون پیدا کرے۔ جب اللہ دل کو غنی کر دیتا ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل غنا مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کی غنا ہے۔ بخاری شریف۔ لہٰذا یہ وظیفہ صرف مالی خوشحالی کے لیے نہیں بلکہ روحانی امیری کے لیے بھی ہے۔ جو بندہ اللہ کو راضی کر لے وہ دنیا و آخرت دونوں کا بادشاہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو دولت کھینچتی ہیں۔ صبح سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، یہ رزق اور دولت کے لیے آزمودہ عمل ہے۔ جمعرات یا جمعہ کو صدقہ ضرور دیں۔ بسم اللہ کے ساتھ ہر کام شروع کریں۔ صبح اور شام کے اذکار پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ رزق کے وقت الحمدللہ کہنا برکت کو بڑھاتا ہے۔ کبھی کسی سے حسد نہ کریں کیونکہ حسد نعمتوں کی برکت چھین لیتا ہے۔ دولت اگر دل سے اتر جائے تو انسان غلام بن جاتا ہے، لیکن اگر دولت ہاتھ میں ہو اور دل میں اللہ کی یاد ہو تو وہی دولت عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورۃ النحل 53۔ یعنی دولت، عزت، اولاد سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، بس یہی احساس اگر دل میں رہے تو انسان ہمیشہ شکر گزار اور مطمئن رہتا ہے۔ وظیفے کے روحانی اثرات 3 دن بعد سے محسوس ہوں گے۔ دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوگا، رزق اور دولت کے دروازے کھلنے لگیں گے، کاموں میں آسانی اور برکت محسوس ہوگی، دوسروں کے دلوں میں عزت اور محبت پیدا ہوگی، غیر متوقع جگہوں سے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ سب اثرات تب ظاہر ہوں گے جب عمل دل سے، یقین کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، دولت کا راز صرف عمل یا وظیفے میں نہیں بلکہ نیت اور یقین میں ہے۔ اگر آپ کا دل سچا ہے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے تو دولت خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ دینے والا ہے، دنیا صرف ذریعہ ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں تو اللہ دنیا کو آپ کے تابع کر دیتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شاید آپ کے ذریعے کسی کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رزق حلال، دولت ایمان اور زندگی کی ہر نعمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔